یہ کہتے ہیں کہ کیا استخارے کی بنیاد پر کسی پر الزام لگانا، پھر اس پر FIR کٹوا دینا، حد تک اس کو جیل میں ڈال دینا، جبکہ وہ شخص بے گناہ ہے، اس نے ایسا نہیں کیا، کیا حکم شرع رکھتا ہے؟ دیکھیں، یہ آپ لوگ اصل میں سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ استخارہ کیا ہے۔ استخارہ تو اللہ تبارک و تعالی سے مشورہ طلب کرنا ہوتا ہے، نہ کہ استخارہ کا مطلب غیبی امور پر مطلع ہونے کی کوشش کرنا۔ دونوں میں فرق ہے۔ مثال کے طور پہ میں پاکستان میں رہوں یا باہر چلا جاؤں تو میں استخارہ کر سکتا ہوں کہ میرا باہر جانا میرے حق میں مفید ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہ ایک مشورہ ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ سے عشاء کی نماز پڑھ کر 2 رکعت نماز نفل استخارہ کی پڑھیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ جو میرے حق میں بہتر ہے وہ مجھے دکھا دے۔ اب اگر آپ کا مثال کے طور پہ خواب میں گرین یا وائٹ رنگ نظر آئے تو یہ اجازت کی طرف اشارہ ہوتا ہے، سرخ یا بلیک نظر آئے تو منع کی طرف ہوتا ہے، یا کوئی بزرگ آگے وہ منع کر رہے ہیں، یا آپ نے دیکھا کہ آپ وہ فیصلہ کر کے چلے تو آپ کو ایک دم ایکسیڈنٹ ہو گیا، آگ لگ گئی، تو یہ اشارے ہوتے ہیں روکنے کے۔ لیکن یہ بھی ظنی ہوتا ہے، قطعی نہیں ہوتا۔ یہ تو چلو ٹھیک ہے، آپ نے ایک مشورہ طلب کیا اور اس کو اشارہ سمجھا۔ ایک ہے یہ چوری کس نے کی ہے، ذرا استخارہ کر کے بتانا۔ یہ ہے غیب پر مطلع ہونے کی کوشش۔ یہ بتانا میری شادی کب ہوگی، ذرا یہ بتانا میرا کاروبار کب چلے گا، یہ بتانا یہ کس نے چوری کی ہے، یہ کس نے الزام لگایا ہے۔ بھائی یہ غیبی امور پر مطلع، اس کو استخارہ کون کہتا ہے؟ یہ مشورہ طلب کرنا کوئی، یہ تو غیبی امر بتانا ہے۔ تو یہ عاملین جو ہوتے ہیں، بعض اوقات غلط قسم کے عاملین کی بات کر رہا ہوں، اچھوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، باعمل لوگوں کی نہیں کر رہا ہوں، جو بے عمل ہوتے ہیں، جن کو تعلیم شرع معلوم نہیں ہوتی، لوگوں کی سادہ لوہی سے فائدہ اٹھا کر ان غیبی امور پر کلام کرنے کو استخارے کا نام بتا دیتے ہیں۔ آپ ہم سے پوچھیں، ہم استخارہ کر کے بتائیں گے کس نے۔ اور یاد رکھیں کہ جو 100% شیورٹی کے ساتھ چیز ہے، یا تو وہ میرا رب بتا سکتا ہے، یا میرا رب وحی فرماتا ہے تو نبی بتا سکتے ہیں۔ باقی کسی کے بارے میں آپ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ وہ غیبی امور کو بالکل 100% شیورٹی کے ساتھ بتائے گا۔ اس لیے جو اچھے عامل ہوں گے، اچھے عالم، اچھے مفتیان کرام ہوں گے، اچھے شیوخ ہوں گے، اگر آپ ان سے کچھ ایسا پوچھیں گے، بالفرض کوئی علم بھی ان کے پاس ہے کہ جس سے وہ اشارہ حاصل کر سکتے ہیں، وہ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ 100% ایسا ہے۔ وہ کہیں گے بھئی میرے علم کے مطابق ایسا آ رہا ہے، لیکن آپ ہوشیار ہو کے کریں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی کا نام آتا ہے تو کراس کویسچننگ کر کے اس سے معلوم کرنے کی کوشش کریں، نہ یہ کہ اگر نام آ گیا کہ بھئی اس نے ایسا کیا۔ جیسے ایک صاحب گاڑی چوری ہو گئی شو روم سے، بیچارہ ایک بچہ تھا، کام کرتا تھا، جوان لڑکا، استخارہ کیا وہی یہ کروا لیا، کس نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کا نام آ رہا ہے۔ اسے لے گئے پکڑ کے تھانے میں، خوب پیٹا، خوب مارا، اس کو خوب مارا بیچارے کو۔ وہ کیا ہوتا تو بتاتا، بعد میں پتہ چلا چور کوئی اور ہے۔ اب آپ بتائیں اس عامل کو بھی سزا ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے؟ کہ آپ نے ایک دم شیورٹی کے ساتھ کہ اس کا نام آ رہا ہے، آپ یہ کہنا چاہیے تھا بھائی نام تو ظاہر ہو رہا ہے میرے علم کے مطابق، لیکن میں خدا نہیں ہوں، میں رسول نہیں ہوں، ہو سکتا ہے یہ غلط بھی ہو۔ تو آپ ایسا کریں، اس کو ویسے ہی تھوڑا بہت پریشر میں لیں، تھپڑ اپڑ نہ ماریں، کراس کویسچننگ کریں، پوچھیں اس سے کہ اس ٹائم یہ کہاں تھا، کیسے گاڑی نکلی، کیوں ایسا ہوا۔ اگر کوئی شبہ پیدا ہو تو پھر الگ بات ہے، ورنہ اس کو نہ کریں۔ لیکن یہ اس طرح تو دھندا نہیں چلے گا، آستانہ کیسے چلے گا؟ لوگ کیسے آئیں گے جب تک یقینی طور پہ یہ نہیں بتائیں گے کہ ایسا ہمارے ہاتھ میں، ہم بتائیں گے کس نے چوری کی کتنے نے۔ اور یہ ہماری بہنیں، میری گزارش ہے خدا را ایسا نہ کریں کہ آپ جا کے زور دیتی ہیں، پھر وہ آپ کی سادہ لوہی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔